بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ناظرین کرام، 10 محرم اسلام کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، کیونکہ اس دن حق کی فتح ہوئی اور باطل مٹ گیا، حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی اور یزیدیت قیامت کے لیے زمین میں دفن ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کی زمین پر شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان احادیث کریمہ میں واضح ہے۔ بہت ساری احادیث حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ایسے عظیم لیڈر کی شان آپ کو معلوم ہو سکے کہ جن کی شان خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے، ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، حسین سبت ہے اس بات سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس طرح بیان کی گئی کہ ایک روز حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داہنے زانوں یعنی سیدھی سائڈ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں جانب یعنی الٹی سائڈ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو خدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لیتے اور فرماتے، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگتے اور سینہ انور سے لگا لیتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات یاد رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ وہ آزمائش میں اللہ کو کس طرح یاد رکھتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے۔ بندے کو آزمانے کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے، کچھ خوف کچھ بھوک سے اور مال گھٹا کر اور جانوں اور پھلوں سے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انسان آزمایا جاتا ہے مختلف چیزوں سے، کبھی پھلوں سے، کبھی مال کے کم ہونے سے، کبھی جانوں کے نقصان سے۔ اس آزمائش میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو آزمائش میں صبر کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو اسی آیت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آزمائش آئی اور سخت آزمائش آئی، اور آپ نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کی اور صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ظالم کے آگے نہیں جھکے بلکہ ظالم کا مقابلہ کر کر اپنا سر تن سے جدا کروا دیا، لیکن کسی ظالم کی بیعت نہیں کی۔ لیکن یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اس آزمائش کی خبر اس واقعے سے پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی۔ عام طور پر جب انسان کو کبھی آزمائش آتی ہے تو اس کو پہلے خبر نہیں ہوتی کہ مجھے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کو اس آزمائش کا پہلے بھی پتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے بچنے کی کوئی صورت اختیار نہیں کی۔ کبھی نہ یہ خود دعا کی اور نہ اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آزمائش سے بچنے کی دعا کی، بلکہ آپ کا یہ طرز عمل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی جس چیز میں رضا ہوگی مجھے وہ قبول ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کربلا سے پہلے ہی مشہور تھی، چنانچہ تو اس حوالے سے کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، دروازے کی نگرانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر حاضری خدمت ہوئے اور کود کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی، حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی، اور ایک روایت میں ہے ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونگ کر فرمایا، ریح کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا فرمائی اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشے میں رکھ چھوڑی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا پر گزرے۔ نام پوچھا، لوگوں نے کہا کربلا، یہاں تک روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، میں خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، حضور کو روتا پایا، سبب پوچھا، فرمایا ابھی جبریل کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبریل نے وہاں کی مٹی مجھے سنگھائی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ نکلی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ کی کہ آپ کو آزمائش آنے سے پہلے اس آزمائش کی خبر تھی، اور اس کا مدینہ شریف میں چرچا تھا کہ آپ کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ شہادت ایسی شہادت تھی کہ ہر شہید ایسی شہادت پر رشک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور ہمیں صرف باتیں کرنے کے بجائے اصل میں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔